جا جا بیٹی اج سسوار اجیا کہہ رہی ہو بڑی ہو پیار مت رکھی ہو ساسو سے بیر پھوکی پھوکی کہہ رکھی ہو پیر روز پڑھی ہو بیٹی قرآن روز کری ہو تازہ ایمان۔ ایک دن بادشاہ کی زبان سے نکل گیا تاج الدین ادھر آؤ، تاج الدین ادھر آؤ، تاج الدین ادھر آؤ۔ نوکر دربار چھوڑ کر کے چلا گیا، 3 دن تک دربار میں نہیں آیا۔ بادشاہ نے اسے بلایا، کہا کہ کیا بات ہے، تم 3 دن سے دربار میں نہیں ہو؟ کہا حضور میرا نام محمد ہے، آپ مجھے محمد کہتے تھے، مجھے سکون ملتا تھا، عزت ملتی تھی، اور آپ نے مجھے محمد نہیں کہا، میرا نام محمد ہے، آپ نے تاج الدین کہا۔ میں نے سوچا کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں، اس لیے دربار چھوڑ کر کے چلا گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ بیٹے میں تم سے ناراض نہیں تھا، جس وقت میں نے تمہیں تاج الدین کہا، محمد نہیں کہا، اس وقت میرا وضو نہیں تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ محمد کا نام میری زبان سے ادا ہو، میرا وضو تک نہ ہو۔ کوئی بتلائے کیسے، کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں، کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں، کوئی ہے وہ جسے میں تجھ سا کہوں، کوئی ہے وہ جسے میں تجھ سا کہوں۔ توبہ 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 میری کوئی تجھ سا نہیں، کوئی تجھ سا نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ سید الاولی سید الآخری، سید الاولی سید الآخری، سید الاولی سید الآخری، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ دست قدرت سے ایسا بنایا تجھے، دست قدرت سے ایسا بنایا تجھے، دست قدرت سے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے۔ اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ مائک والے کا مائک بہت اچھا ہے، تھوڑی آواز کو بڑھائیے۔ میں نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ قرآن میں نبی کو چراغ کہا، چاند نہیں کہا۔ راز کیا ہے؟ ایک لائن میں بتا رہا ہوں، سننے کے لیے مکمل تیار ہے؟ یہاں سے لے کر کے وہاں تک ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ قرآن میں نبی کو چراغ کہا، چاند نہیں کہا۔ قرآن میں نبی کو سورج نہیں کہا، چراغ کہا۔ کیوں؟ چاند آسمان میں ہوتا ہے، خود روشن ہوتا ہے، زمین کو روشن کرتا ہے۔ سورج آسمان میں ہوتا ہے، آسمان کو روشن کرتا ہے، زمین کو روشن کرتا ہے۔ لیکن ایک سورج سے دوسرا سورج روشن نہیں ہوتا، ایک چاند سے دوسرا چاند روشن نہیں ہوتا، ایک چراغ سے دوسرا چراغ روشن ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے اپنے نبی کو چراغ کہا، چاند نہیں کہا۔ سوتا ہے اس کا رتبہ چھوٹا ہے، وہ جاگنے والا اسی سونے والے کا انتظار کر رہا ہے، رتبہ میرے نبی کا بڑا ہے۔ تیسرے سوال کا جواب دیا کہ تم نے یہ کہا کہ محمد کی ماں کا نام آمنہ، آمنہ کا نام قرآن میں نہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام مریم، مریم کا نام قرآن میں، تو کتنا پیارا جواب دیا۔ اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے۔ کیا جواب دیا کہ تم نے سچ کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں پر انگلی نہیں اٹھی، اس لیے صفائی میں قرآن نازل نہیں ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پر انگلی اٹھی،
اس لیے صفائی میں قرآن نازل ہو گیا۔ رتبہ تیرا سکار روا دو جہاں میں ہوا، تیرا سکار روا دو جہاں میں ہوا، تیرا سکار روا دو جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا آسماں میں ہوا، کیا رب کا جم سب ہے زیر زمین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ انشاءاللہ اپنے نبی کی سنت پر جیئیں گے مریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بس عورتوں کے حوالے سے میں آپ کو پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں، نکاح کے حوالے سے خوبصورت پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں، آپ لوگ سنیں گے۔ مکھیا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی، پوچھا عائشہ سب سے اچھی عورت کون ہوتی ہے، سب سے اچھا مرد کون ہوتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ اس میں بھی پوچھنے کی بات ہے، سب سے اچھی عورت وہ ہوتی ہے جو سسرال کی تعریف کرے، سب سے اچھی عورت وہ ہوتی ہے جو شوہر کی تعریف کرے، شوہر کی خدمت کرے، سب سے اچھی عورت وہ ہوتی ہے جو ساس سسر کی شکایت نہ کرے، سب سے اچھی عورت وہ ہوتی ہے جو سوتیلے بچے کے ساتھ اچھا سلوک کرے، سب سے اچھی عورت یہ ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر کے کوئی عورت نہیں ہوتی۔ اس موقع سے اللہ کے رسول نے فرمایا اے عائشہ تو نے صحیح کہا، تجھ سے بہتر کوئی عورت نہیں، مجھ سے بہتر کوئی مرد نہیں۔ آدائے رسالت جو آدائے رسالت نے جو الزام لگایا، خالق نے تجھے اسے بری کر کے دکھایا، رتبہ تیرا اللہ نے یوں جگ میں بڑھایا، ناموں سے رسالت تجھے مولا نے بنایا، رتبہ ہے بڑا تیرا اور تیری شان بڑی ہے، اے مادر امت میرا ایمان یہی ہے، اے مادر امت میرا۔ غیبت میں سب سے آگے یہ عورت کی ذات ہے، چگلی تو ان کے سامنے بس دال بھات ہے، غیبت میں سب سے آگے یہ عورت کی ذات ہے، چگلی تو ان کے سامنے بس دال بھات ہے، سینے میں ان کے دین کی عظمت نہیں رہی، بھی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی، دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں رہی، بھی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی۔ کھانے کے لیے جب کھاتا تو کہا کیسا بیکار سالن بنایا، کون بنایا ہے؟ تو پتہ چلا ماں نے بنایا۔ کہا ماں بوڑھی ہو گئی ہے، تم کو سالن بنانے کے لیے نہیں آیا تھا؟ تو ماں نے کہا کہ مجھے کیوں ڈانٹ رہے ہو، تیری بیوی نے بنایا۔ کہا واہ کیا سالن ہے، کیا مزہ آ رہا ہے، باپ جنم میں پہلی مرتبہ یہ سالن کھا رہا، اتنا مزیدار سالن تو کبھی میں نے کھایا۔ تو ماں نے ایک مصرع پڑھا، زن مریدوں کی کمی نہیں غالب، زن مریدوں کی کمی نہیں غالب، ایک ڈھونڈو تو ہزار ملتے ہیں، ایک ڈھونڈو تو ہزار ملتے ہیں۔ داماد آیا سسرال، ساس نے کھچڑی بنا کر کے دے دیا، داماد نے کہا کیسی کنجڑ ہے، مکھی چوس ہے، مرغا ذبح نہیں کیا کھچڑی پکا دیا۔ تو بڑھیا نے ہوشیاری سے کہا کہ بیٹا یہ کھچڑی ہے، امیر بھی کھا لیتے ہیں غریب بھی کھا لیتے ہیں اور پیٹ بھی خراب نہیں ہوتا۔ کہا کہ سب کچھ نہیں ہے، مرغا بچانے کی پلاننگ ہے۔ کہا کہ اگر گھی دے دیا تھا، اگر کھچڑی دیا تھا تو گھی بھی دے دیتی۔
اب بڑھیا گھی لایا، چرا کر کے رکھا تھا، لایا ڈھکن کھول کر کے جب گھی ڈالا تو گھی زیادہ گر گیا۔ اب بڑھیا نے سوچا کہ سارا گھی تو دماد ہی کھا جائے گا۔ اس نے دماغ لگایا، کہا کہ بیٹا اکیلے کھانے سے برکت نہیں ہوتی ہے، مل بانٹ کر کے کھانے میں زیادہ برکت۔ سمجھ میں آ گیا یہ اکیلا کھانے نہیں دے گی۔ کہا کہ آپ تو میری ماں کی طرح ہو، کھا لو، کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ بڑھیا نے دیکھا کہ داماد کی طرف گھی زیادہ ہے، دماغ لگایا کہ گھی کو ٹاننا ہے۔ کہا کہ بیٹا میں تم سے ناراض ہوں، فلاں مہینے میں میری بیٹی کو یہ تکلیف دیا ہے، یہ تکلیف دیا ہے، یہ تکلیف دیا، سارا گھی ادھر ٹان دیا۔ داماد نے سوچا کہ یہ بڑھیا ہے کہ عجیب ہے کہ عجوبہ ہے۔ داماد نے کہا کوے سے زیادہ کوے کا بچہ چالاک ہوتا ہے، اگر میں نے وہ دکھ دیا ہے، وہ دکھ دیا ہے، وہ دکھ دیا، یہ سکھ بھی دیا ہے، یہ سکھ بھی دیا ہے، یہ سکھ بھی دیا ہے، سارا گھی ادھر ٹال لیا۔ دکھ سکھ کو ملانا پڑتا ہے تب زندگی کٹتی ہے۔ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے، خدا جب حسن دیتا ہے، خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے، قدم تھم تھم کے پڑھتے ہیں، کمر بل کھا ہی جاتی ہے۔ بیٹا کے پاس سالن آیا کھانا کھانے کے لیے، جب کھاتا تو کہا کیسا بیکار سالن بنایا، کون بنایا ہے؟ تو پتا چلا ماں نے بنایا۔ کہا ماں بوڑھی ہو گئی ہو، تم کو سالن بنانے کے لیے نہیں آیا تھا؟ تو ماں نے کہا کہ مجھے کیوں ڈانٹ رہے ہو، تیری بیوی نے بنایا۔ کہا واہ کیا سالن ہے، کیا مزہ آ رہا ہے، باپ جنم میں پہلی مرتبہ یہ سالن کھا رہا، اتنا مزیدار سالن تو کبھی میں نے کھایا۔ تو ماں نے ایک مصرع پڑھا، زن مریدوں کی کمی نہیں غالب، زن مریدوں کی کمی نہیں غالب، ایک ڈھونڈو تو ہزار ملتے ہیں، ایک ڈھونڈو تو ہزار ملتے ہیں۔ داماد آیا سسرال، ساس نے کھچڑی بنا کر کے دے دیا۔ داماد نے کہا کیسی کنجڑ ہے، مکھی چوس ہے، مرغا ذبح نہیں کیا کھچڑی پکا دیا۔ تو بڑھیا نے ہوشیاری سے کہا کہ بیٹا یہ کھچڑی ہے، امیر بھی کھا لیتے ہیں، غریب بھی کھا لیتے ہیں، اور پیٹ بھی خراب نہیں ہوتا۔ کہا کہ سب کچھ نہیں ہے، مرغا بچانے کی پلاننگ ہے۔ کہا کہ اگر گھی دے دیا تھا، اگر کھچڑی دیا تھا تو گھی بھی دے دیتی۔ اب بڑھیا گھی لایا، چرا کر کے رکھا تھا، لایا ڈھکن کھول کر کے جب گھی ڈالا تو گھی زیادہ گر گیا۔ اب بڑھیا نے سوچا کہ سارا گھی تو دماد ہی کھا جائے گا۔ اس نے دماغ لگایا، کہا کہ بیٹا اکیلے کھانے سے برکت نہیں ہوتی ہے، مل بانٹ کر کے کھانے میں زیادہ برکت۔ سمجھ میں آ گیا یہ اکیلا کھانے نہیں دے گی۔ کہا کہ آپ تو میری ماں کی طرح ہو، کھا لو، کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ بڑھیا نے دیکھا کہ داماد کی طرف گھی زیادہ ہے، دماغ لگایا کہ گھی کو ٹاننا ہے۔ کہا کہ بیٹا میں تم سے ناراض ہوں، فلاں مہینے میں میری بیٹی کو یہ تکلیف دیا ہے، یہ تکلیف دیا ہے، یہ تکلیف دیا، سارا گھی ادھر ٹان دیا۔ داماد نے سوچا کہ یہ بڑھیا ہے کہ عجیب ہے کہ عجوبہ ہے۔ داماد نے کہا کوے سے زیادہ کوے کا بچہ چالاک ہوتا ہے، اگر میں نے وہ دکھ دیا ہے، وہ دکھ دیا ہے، وہ دکھ دیا، یہ سکھ بھی دیا ہے، یہ سکھ بھی دیا ہے، یہ سکھ بھی دیا ہے، سارا گھی ادھر ٹال لیا۔ دکھ سکھ کو ملانا پڑتا ہے تب زندگی کٹتی ہے۔ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے، خدا جب حسن دیتا ہے، خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے، قدم تھم تھم کے پڑھتے ہیں، کمر بل کھا ہی جاتی ہے۔